سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی باقی بتان آزری۔ لوگ کہتے ہیں تم اقبال کو بہت کوٹ کرتے ہو، آپ بتائیے کہ یہ شعر یہ کوئی گل و بلبل کی شاعری تو نہیں ہے، ہجر و وصال کی شاعری تو نہیں ہے۔ کس نے کہا آج تک یہ جو اس نے کہا؟ سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی باقی بتان آزری۔ اور جو کوئی بھی ہوگا وہ گویا کہ خدائی کا دعوے دار ہے۔ یہ بات جو ہے ہمارے ذہنوں سے رفتہ رفتہ اترتی چلی گئی۔ ہمارے ہاں بہت زیادہ توحید کے جو دعوے دار ہیں، مدعی ہیں، وہ بھی بس چند قسم کی توحید کی جو اقسام ہے وہ ان کے سامنے ہے، اور شرک کی بھی چند اقسام ان کے سامنے۔ قبر پرستی شرک ہے، یا رسول اللہ کہنا شرک ہے، کسی کو ندا کرنا، دعا کرنا شرک، یہ تو معلوم ہے۔ باقی یہ کہ اللہ کے سوا کسی اور کو ساورن ماننا شرک، سب سے بڑا شرک۔ لہو ملک السماوات والارض۔ اسی طریقے سے سورہ جمعہ کی طرح سورہ حشر کے آخر میں جو سب سے بڑا گلدستہ آیا ہے اللہ کے اسماء کا، 3 آخری آیات جو ہیں ان 10 صورتوں میں، جیسے یہ 6 آیات انتہائی اہم ہیں ذات و صفات باری تعالیٰ کے ضمن میں فلسفیانہ بحث، اسی طریقے سے سورہ حشر کی آخری 3 آیات ہیں، اس میں جو گلدستہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کا آیا ہے وہ پورے قرآن میں اور کہیں بھی نہیں ہے۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون۔ یہ ایک سیکوینس میں کس شان کے ساتھ، کس پرجلال انداز میں، الملک، القدوس، السلام، المؤمن، المہیمن، العزیز، الجبار، المتکبر، یہ تمام شان کدھر اشارہ کر رہی ہیں؟ کبریائی اس کے لیے ہے۔ ہاں دنیا میں فساد ہے، بغاوت ہے، پوری کائنات میں اس کی حکومت چل رہی ہے، اس کا حکم چل رہا ہے۔ اس زمین پر فساد ہوا ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر۔ یہاں حاکمیت کا مدعی کبھی فرعون بن کر بیٹھ جاتا تھا، الیس لی ملک مصر، کیا مصر کی بادشاہی میری نہیں ہے؟ کبھی کوئی نمرود دعویٰ کر دیتا تھا یہ تمام تبابعہ ہوں، یہ یمن کے بادشاہوں کا تھا۔ یہ سب کیا تھے؟ یہ خدائی کے دعوے دار تھے۔ نمرود نے تو حضرت ابراہیم سے مناظرہ کیا باقاعدہ، میں خدا ہوں۔ آج جو ہے وہ خدائی وہ تقسیم کر دی گئی ہے عوام کے اندر، بھائی تم بھی خدا، میں بھی خدا، ہم بھی خدا، وہ بھی خدا۔ ہاں اپنی خدائی کو ووٹ کے ذریعے سے ہم لوگوں کو منتقل کر دیں گے، اور پھر وہ جو ہمارے ہوں گے نمائندے، وہ جو چاہیں قانون سازی کریں۔ پارلیمنٹ ساورن، حاکمیت پارلیمنٹ کے ہاتھ میں ہے، they can do anything۔ یہ اس دور کا سب سے بڑا شرک ہے جو بڑے سے بڑے موحدین کے نگاہوں سے پوشیدہ ہے۔ دعویٰ بہت بڑا ہے توحید کا، لیکن یہ توحید یہ نہیں جانتے۔ لہو ملک السماوات والارض، آسمان اور زمین کی بادشاہی اسی کے لیے۔ الملک القدوس العزیز العلیم، الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر۔ اول تو یہ کہ دونوں جگہ پر پہلا لفظ الملک آیا ہے، اور پھر جو دوسرے بھی اسماء آئے ہیں وہ بھی زیادہ پوائنٹ کر رہے ہیں، اشارہ کر رہے ہیں اسی شان کی طرف۔ تو لہو ملک السماوات والارض، زمین پر اگر کوئی اور دعوے دار ہے تو وہ باغی ہے، اور جو اللہ کا وفادار ہے اس پر فرض ہے کہ اس بغاوت کے خلاف اس کو فروغ کرنے کے لیے کھڑا ہو جائے، ورنہ وہ بھی باغی شمار ہوگا۔ جو باغیوں کی حکومت تسلیم کر لیں وہ خود باغی ہیں، ایبیٹرز ہیں، بغاوت میں ایبیٹرز ہیں۔ الا یہ کہ ایک شخص اگر اس میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ بدل دے، تو رہے تو صحیح وہاں انڈر پروٹیسٹ رہے، ایسے رہے جیسے کہ جیل میں انسان ہوتا ہے، ایسے رہے جیسے مچھلی جو ہے پانی سے باہر آ کر تڑپتی ہے، اور وہ اپنی ہر امکانی کوشش کرتا رہے، کوشش کامیاب ہو یا نہ ہو،
لیکن کوشش کرتا رہے کہ اس باطل کی حاکمیت جو ہے، انسانی حاکمیت کا نظام ختم ہو اور اللہ کی حاکمیت کا نظام قائم ہو۔ اور یہ چیز دیکھیے کہ ہم سے پہلے حضور سے قبل حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، اور جو ہمارے ہاں سورہ فاتحہ ہے، جو اس کا مقام ہے، نماز کا جو لازمی حصہ ہے، جس کو کہا ہی گیا الصلاۃ، قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، اسی طرح ان کے ہاں لارڈز پریئر ہے، خدا کی جو دعا ہم کرتے ہیں خدا کے لیے، وہ کیا ہے؟ اس میں الفاظ ہیں Thy kingdom come, Thy will be done on earth as it is in heavens. اے رب تیری حکومت آئے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی زمین پر بھی اسی طرح پوری ہو جیسی کہ آسمانوں میں پوری ہو رہی ہے۔ آسمانوں میں اسی کا حکم چلتا ہے، زمین پر فساد ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر۔ تو مسلمانوں کے لیے میں نے عرض کیا تھا کہ یہ 10 صورتیں مسلمانوں سے خطاب کے ضمن میں قرآن کا اہم ترین حصہ ہے، اور اس میں سے ایک بات جو بہت اہم ہے وہ یہ ہے، وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ بادشاہ ہے نہایت مقدس، سراسر سلامتی، امن دینے والا، نگہبان، سب پر غالب، اپنا حکم بزور نافذ کرنے والا اور بڑا ہی ہو کر رہنے والا۔ پاک ہے اللہ اس شرک سے جو لوگ کر رہے ہیں۔ بادشاہ ہے، اصل میں لفظ الملک استعمال ہوا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اصل بادشاہ وہی ہے۔ نیز مطلقاً الملک کا لفظ استعمال کرنے سے یہ مفہوم بھی نکلتا ہے کہ وہ کسی خاص علاقے یا مخصوص مملکت کا نہیں بلکہ سارے جہان کا بادشاہ ہے۔ پوری کائنات پر اس کی سلطانی و فرمانروائی محیط ہے، ہر چیز کا وہ مالک ہے، ہر شے اس کے تصرف اور اقتدار اور حکم کی تابع ہے، اور اس کی حاکمیت یعنی ساورینٹی کو محدود کرنے والی کوئی شے نہیں ہے۔ قرآن مجید میں مختلف مقامات پر اللہ تعالیٰ کی بادشاہی کے ان سارے پہلوؤں کو پوری وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ، یعنی زمین اور آسمانوں میں جو بھی ہیں اس کے مملوک ہیں، سب اس کے تابع فرمان ہیں۔ سورہ الروم آیت 26۔ یدبر الامر من السماء الى الارض، یعنی آسمان سے زمین تک وہی ہر کام کی تدبیر کرتا ہے۔ سورہ السجدہ آیت 5۔ لہو ملک السماوات والارض وإلی اللہ ترجع الامور، یعنی زمین اور آسمانوں کی بادشاہی اسی کی ہے اور اللہ ہی کی طرف سارے معاملات رجوع کیے جاتے ہیں۔ سورہ الحدید آیت 5۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، یعنی بادشاہی میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ سورہ الفرقان آیت 2۔ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ، یعنی ہر چیز کی سلطانی و فرمانروائی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ سورہ یاسین آیت 83۔ فعال لما یرید، یعنی جس چیز کا ارادہ کرے اسے کر گزرنے والا۔ سورہ البروج آیت 16۔ لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، یعنی جو کچھ وہ کرے اس پر وہ کسی کے سامنے جواب دہ نہیں ہے اور سب جواب دہ ہیں۔ سورہ الانبیاء آیت 23۔ واللہ یحکم لا معقب لحکمہ، یعنی اور اللہ فیصلہ کرتا ہے، کوئی اس کے فیصلے پر نظر ثانی کرنے والا نہیں ہے۔ سورہ الرعد آیت 41۔ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ، یعنی اور وہ پناہ دیتا ہے اور کوئی اس کے مقابلے میں پناہ نہیں دے سکتا۔ سورہ المومنون آیت 88۔ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، یعنی کہو خدایا ملک کے مالک تو جس کو چاہتا ہے ملک دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے ملک چھین لیتا ہے، جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے۔ بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے، یقیناً تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ سورہ آل عمران آیت 26۔ ان توضیحات سے
یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بادشاہی حاکمیت کے کسی محدود یا مجازی مفہوم میں نہیں بلکہ اس کے پورے مفہوم میں، اس کے مکمل تصور کے لحاظ سے حقیقی بادشاہی ہے، بلکہ در حقیقت حاکمیت جس چیز کا نام ہے وہ اگر کہیں پائی جاتی ہے تو صرف اللہ تعالیٰ کی بادشاہی میں ہی پائی جاتی ہے۔ اس کے سوا اور جہاں بھی اس کے ہونے کا دعویٰ کیا جاتا ہے، خواہ وہ کسی بادشاہ یا ڈکٹیٹر کی ذات ہو یا کوئی طبقہ یا گروہ یا خاندان ہو یا کوئی قوم ہو، اسے فی الواقع کوئی حاکمیت حاصل نہیں ہے، کیونکہ حاکمیت سرے سے اس حکومت کو کہتے ہی نہیں ہے جو کسی کا عطیہ ہو، جو کبھی ملتی ہو اور کبھی سلب ہو جاتی ہو، جسے کسی دوسری طاقت سے خطرہ لاحق ہو سکتا ہو، جس کا قیام و بقا عارضی و وقتی ہو اور جس کے دائرہ اقتدار کو بہت سی دوسری متصادم قوتیں محدود کرتی ہوں۔ لیکن قرآن مجید صرف یہ کہنے پر اکتفا نہیں کرتا کہ اللہ تعالیٰ کائنات کا بادشاہ ہے، بلکہ بعد کے فقروں میں یہ تصریح کرتا ہے کہ وہ ایسا بادشاہ ہے جو قدوس ہے، سلام ہے، مومن ہے، مہیمن ہے، عزیز ہے، جبار ہے، متکبر ہے، خالق ہے، باری ہے اور مصور ہے۔ مقدس اصل میں لفظ قدوس استعمال ہوا ہے جو مبالغے کا صیغہ ہے۔ اس کا مادہ قدس ہے۔ قدس کے معنی ہے تمام بری صفات سے پاکیزہ اور منزہ ہونا، اور قدوس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس سے بدرجہ بالا و برتر ہے کہ اس کی ذات میں کوئی عیب یا نقص یا کوئی قبیح صفت پائی جائے، بلکہ وہ ایک پاکیزہ ترین ہستی ہے جس کے بارے میں کسی برائی کا تصور تک نہیں کیا جا سکتا۔ اس مقام پر یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ قدوسیت در حقیقت حاکمیت کے اولین لوازم میں سے ہے۔ انسان کی عقل و فطرت یہ ماننے سے انکار کرتی ہے کہ حاکمیت کی حامل کوئی ایسی ہستی ہو جو شریر اور بدخلق اور بدنیت ہو، جس میں قبیح صفات پائی جاتی ہوں، جس کے اقتدار سے اس کے محکوموں کو بھلائی نصیب ہونے کے بجائے برائی کا خطرہ لاحق ہو۔ اسی بنا پر انسان جہاں بھی حاکمیت کو مرکوز قرار دیتا ہے وہاں قدوسیت نہیں بھی ہوتی تو اسے موجود فرض کر لیتا ہے، کیونکہ قدوسیت کے بغیر اقتدار مطلق ناقابل تصور ہے۔ لیکن یہ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا در حقیقت کوئی مقتدر اعلیٰ بھی قدوس نہیں ہے اور نہیں ہو سکتا۔ شخصی بادشاہی ہو یا جمہور کی حاکمیت یا اشتراکی نظام کی فرمانروائی یا انسانی حکومت کی کوئی دوسری صورت، بہرحال اس کے حق میں قدوسیت کا تصور تک نہیں کیا جا سکتا۔ سراسر سلامتی اصل میں لفظ السلام استعمال ہوا ہے جس کے معنی ہے سلامتی۔ کسی کو سلیم یا سالم کہنے کے بجائے سلامتی کہنے سے خود بخود مبالغے کا مفہوم پیدا ہو جاتا ہے۔ مثلا کسی کو حسین کہنے کے بجائے حسن کہا جائے تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ وہ سراپا حسن ہے۔ اللہ تعالیٰ کو السلام کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ سراسر سلامتی ہے، اس کی ذات اس سے بالاتر ہے کہ کوئی آفت یا کمزوری یا خامی اس کو لاحق ہو یا کبھی اس کے کمال پر زوال آئے۔ امن دینے والا اصل میں لفظ المؤمن استعمال ہوا ہے جس کا مادہ امن ہے۔ امن کے معنی ہے خوف سے محفوظ ہونا، اور مومن وہ ہے جو دوسرے کو امن دے۔ اللہ تعالیٰ کو اس معنی میں مومن کہا گیا ہے کہ وہ اپنی مخلوق کو امن دینے والا ہے۔ اس کی خلق اس خوف سے بالکل محفوظ ہے کہ وہ کبھی اس پر ظلم کرے گا یا اس کا حق مارے گا یا اس کا اجر ضائع کرے گا یا اس کے ساتھ اپنے کیے ہوئے وعدوں کی خلاف ورزی کرے گا۔ پھر چونکہ اس فاعل کا کوئی مفعول بیان نہیں کیا گیا ہے کہ وہ کس کو امن دینے والا ہے، بلکہ مطلقاً المؤمن کہا گیا ہے، اس لیے اس سے یہ مفہوم آپ سے آپ نکلتا ہے کہ اس کا امن ساری کائنات اور اس کی ہر چیز کے لیے ہے۔ نگہبان اصل میں لفظ المہیمن استعمال ہوا ہے جس کے 3 معنی ہیں۔ ایک نگہبانی اور حفاظت کرنے والا، دوسرے شاہد جو دیکھ رہا ہو کہ کون کیا کرتا ہے، تیسرے قائم بے امور الخلق یعنی جس نے لوگوں کی ضروریات اور حاجات پوری کرنے کا ذمہ اٹھا رکھا ہو۔ یہاں بھی چونکہ مطلقاً لفظ المہیمن استعمال کیا گیا ہے اور اس فاعل کا کوئی مفعول بیان نہیں کیا گیا کہ وہ کس کا نگہبان و محافظ، کس کا شاہد
اور کس کی خبرگیری کی ذمہ داری اٹھانے والا ہے، اس لیے اس اطلاق سے خود بخود یہ مفہوم نکلتا ہے کہ وہ تمام مخلوقات کی نگہبانی و حفاظت کر رہا ہے، سب کے اعمال دیکھ رہا ہے اور کائنات کی ہر مخلوق کی خبرگیری اور پرورش اور ضروریات کی فراہمی کا اس نے ذمہ اٹھا رکھا ہے۔ سب پر غالب۔ اصل میں لفظ العزیز استعمال ہوا ہے، جس سے مراد ہے ایسی زبردست ہستی جس کے مقابلے میں کوئی سر نہ اٹھا سکتا ہو، جس کے فیصلوں کی مزاحمت کرنا کسی کے بس میں نہ ہو، جس کے آگے سب بے بس اور بے زور ہوں۔ اپنا حکم بزور نافذ کرنے والا۔ اصل میں لفظ الجبار استعمال ہوا ہے، جس کا مادہ جبر ہے۔ جبر کے معنی ہے کسی شے کو طاقت سے درست کرنا، کسی چیز کی بزور اصلاح کرنا۔ اگرچہ عربی زبان میں کبھی جبر محض اصلاح کے لیے بھی بولا جاتا ہے اور کبھی صرف زبردستی کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، لیکن اس کا حقیقی مفہوم اصلاح کے لیے طاقت کا استعمال ہے۔ بس اللہ تعالیٰ کو جبار اس معنی میں کہا گیا ہے کہ وہ اپنی کائنات کا نظم بزور درست رکھنے والا اور اپنے ارادے کو جو سراسر حکمت پر مبنی ہوتا ہے جبرن نافذ کرنے والا ہے۔ علاوہ بری لفظ جبار میں عظمت کا مفہوم بھی شامل ہے۔ عربی زبان میں کھجور کے اس درخت کو جبار کہتے ہیں جو اتنا بلند و بالا ہو کہ اس کے پھل توڑنا کسی کے لیے آسان نہ ہو۔ اسی طرح کوئی کام جو بڑا عظیم الشان ہو عمل جبار کہلاتا ہے۔ بڑا ہی ہو کر رہنے والا۔ اصل میں لفظ المتکبر استعمال ہوا ہے، جس کے دو مفہوم ہیں۔ ایک وہ جو فی الحقیقت بڑا نہ ہو مگر خواہ مخواہ بڑا بنے، دوسرے وہ جو حقیقت میں بڑا ہو اور بڑا ہی ہو کر رہے، انسان ہو یا شیطان یا کوئی اور مخلوق۔ چونکہ بڑائی فی الواقع اس کے لیے نہیں ہے، اس لیے اس کا اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور دوسروں پر اپنی بڑائی جتانا ایک جھوٹا ادعا اور بدترین عیب ہے۔ اس کے برعکس اللہ تعالی حقیقت میں بڑا ہے اور بڑائی فی الواقع اسی کے لیے ہے، اور کائنات کی ہر چیز اس کے مقابلے میں حقیر و ذلیل ہے۔ اس لیے اس کا بڑا ہونا اور بڑا ہی ہو کر رہنا کوئی ادعا اور تصنع نہیں، بلکہ ایک امر واقعی ہے، ایک بری صفت نہیں بلکہ ایک خوبی ہے جو اس کے سوا کسی میں نہیں پائی جاتی۔ اس شرک سے جو لوگ کر رہے ہیں، یعنی اس کے اقتدار اور اختیارات اور صفات میں یا اس کی ذات میں جو لوگ بھی کسی مخلوق کو اس کا شریک قرار دے رہے ہیں، وہ در حقیقت ایک بہت بڑا جھوٹ بول رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ کسی معنی میں بھی کوئی اس کا شریک ہو۔ وہ اللہ ہی ہے جو تخلیق کا منصوبہ بنانے والا اور اس کو نافذ کرنے والا اور اس کے مطابق صورت گری کرنے والا ہے۔ اس کے لیے بہترین نام ہے۔ ہر چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے اس کی تسبیح کر رہی ہے اور وہ زبردست اور حکیم ہے، صورت گری کرنے والا ہے۔ یعنی پوری دنیا اور دنیا کی ہر چیز تخلیق کے ابتدائی منصوبے سے لے کر اپنی مخصوص صورت میں وجود پذیر ہونے تک بالکل اسی کی ساختہ پرداختہ ہے۔ کوئی چیز بھی نہ خود وجود میں آئی ہے نہ اتفاقاً پیدا ہو گئی ہے، نہ اس کی ساخت و پرداخت میں کسی دوسرے کا ذرہ برابر کوئی دخل ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کے فعل تخلیق کو 3 الگ مراتب میں بیان کیا گیا ہے جو یکے بعد دیگرے واقع ہوتے ہیں۔ پہلا مرتبہ خلق ہے، جس کے معنی تقدیر یا منصوبہ سازی کے ہیں۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی انجینئر ایک عمارت بنانے سے پہلے یہ ارادہ کرتا ہے کہ اسے ایسی اور ایسی عمارت فلاں خاص مقصد کے لیے بنانی ہے، اور اپنے ذہن میں اس کا نقشہ یعنی ڈیزائن سوچتا ہے کہ اس مقصد کے لیے زیر تجویز عمارت کی تفصیلی صورت اور مجموعی شکل یہ ہونی چاہیے۔ دوسرا مرتبہ ہے بر، جس کے اصل معنی ہیں جدا کرنا، چاک کرنا، پھاڑ کر الگ کرنا۔ خالق کے لیے باری کا لفظ اس معنی میں استعمال کیا گیا ہے کہ وہ اپنے سوچے ہوئے نقشے کو نافذ کرتا اور اس چیز کو جس کا نقشہ اس نے سوچا ہے عدم سے نکال کر وجود میں لاتا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے انجینئر نے عمارت کا جو نقشہ ذہن میں بنایا تھا اس کے مطابق وہ ٹھیک ناپ تول کر کے زمین پر خط کشی کرتا ہے، پھر بنیادیں کھودتا ہے،
دیواریں اٹھاتا ہے اور تعمیر کے سارے عملی مراحل طے کرتا ہے۔ تیسرا مرتبہ تصویر ہے، جس کے معنی ہیں صورت بنانا، اور یہاں اس سے مراد ہے ایک شے کو اس کی آخری مکمل صورت میں بنا دینا۔ ان تینوں مراتب میں اللہ تعالیٰ کے کام اور انسانی کاموں کے درمیان سرے سے کوئی مشابہت نہیں ہے۔ انسان کا کوئی منصوبہ بھی ایسا نہیں ہے جو سابق نمونوں سے ماخوذ نہ ہو، مگر اللہ تعالیٰ کا ہر منصوبہ بے مثال اور اس کی اپنی ایجاد ہے۔ انسان جو کچھ بھی بناتا ہے اللہ تعالیٰ کے پیدا کردہ مادوں کو جوڑ جاڑ کر بناتا ہے۔ وہ کسی چیز کو عدم سے وجود میں نہیں لاتا، بلکہ جو کچھ موجود ہے اسے مختلف طریقوں سے ترکیب دیتا ہے۔ بخلاف اس کے اللہ تعالیٰ تمام اشیاء کو عدم سے وجود میں لایا ہے، اور وہ مادہ بھی بجائے خود اس کا پیدا کردہ ہے جس سے اس نے یہ دنیا بنائی ہے۔ اسی طرح صورت گری کے معاملے میں بھی انسان موجد نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی صورتوں کا نقال اور بھونڈا نقال ہے۔ اصل مصور اللہ تعالیٰ ہے، جس نے ہر جنس، ہر نوع اور ہر فرد کی صورت لاجواب بنائی ہے، اور کبھی ایک صورت کی ہو بہو تکرار نہیں کی ہے۔ بہترین نام ہیں۔ ناموں سے مراد اسماء صفات ہیں، اور اس کے لیے بہترین نام ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے وہ اسماء صفات موضوع نہیں ہیں جن سے کسی نوعیت کے نقص کا اظہار ہوتا ہو، بلکہ اس کو ان ناموں سے یاد کرنا چاہیے جو اس کی صفات کمالیہ کا اظہار کرتے ہوں۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ کے یہ اسماء حسنہ بیان کیے گئے ہیں، اور حدیث میں اس ذات پاک کے 99 نام گنائے گئے ہیں جنہیں ترمذی اور ابن ماجہ نے حضرت ابو ہریرہ کی روایت سے بالتفصیل نقل کیا ہے۔ قرآن اور حدیث میں اگر آدمی ان اسماء کو بغور پڑھے تو وہ بآسانی سمجھ سکتا ہے کہ دنیا کی کسی دوسری زبان میں اگر اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہو تو کون سے الفاظ اس کے لیے موزوں ہوں گے۔ تسبیح کر رہی ہے، یعنی زبان قال یا زبان حال سے یہ بیان کر رہی ہے کہ اس کا خالق ہر عیب اور نقص اور کمزوری اور غلطی سے پاک ہے۔